اپنے بندوں پر جتنا رحمان ہے، جتنا رحیم ہے، وہ کوئی انسان کسی انسان کے لیے بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں بات بخوبی ذہن کے اندر بٹھا لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتا، نہ ہی وہ ارادہ فرماتا ہے کسی کو سزا دینے کا، کسی پر غضب ڈھانے کا، کسی پر اپنا قہر و جلال دکھانے کا، بالکل وہ ارادہ نہیں فرماتا، بلکہ اس کی جو رحمانیت ہے وہ اس کے غضب پر بھی غالب ہے۔ اس کا رحمان ہونا، آپ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو رحمان اور رحیم صفت ہم رب تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ اب اس رحمان اور رحیم کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے، اور اوورال اگر پورے قرآن کے اندر بھی دیکھا جائے، احادیث پاک کا بھی مشاہدہ کیا جائے، کھنگالا جائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کی جو رحمانیت صفت ہے، اس کا مہربان ہونا، وہ اس کے غضب ہونے پر غالب ہے۔ جیسے آپ بارہا مرتبہ یہ تو سن چکے ہیں نا کہ رب تعالیٰ کیا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار فرماتا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ 70 ماؤں سے بھی، اور ایک ماں چاہے وہ ماں کو برا بھلا بھی کہہ رہا ہو، پھر بھی وہ اس کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے، گالی گلوچ بھی کر رہا ہو، مار بھی رہا ہو۔ ایسے بھی واقعات دیکھے ہیں پاکستان کے اندر کہ بچے اپنے ماؤں کو بھی مار رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر اس نے چھوٹا سا یہ لفظ بھی کہہ دیا ہے معاف کر دو، تو وہ گلے لگا لیتے ہیں۔ تو دیکھیے ماں کی شفقت اور رحمت کتنی ہے، تو پھر وہ رب تعالیٰ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے ارادہ کرے گا کہ وہ اپنے کسی بندے پر غضب ڈھائے؟ تو پھر کیا ہے، بندے کے اپنے ایسے اعمال ہیں، ایسے کرتوت ہیں کہ وہ باتوں کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی رب تعالیٰ سے مذاق کر رہا ہوتا ہے۔ گناہ کر لیتا ہے، مذاق کیسے ہوتا ہے؟ گناہ کر کے پھر 5 وقت نماز پڑھ کے دعا کر کے رب تعالیٰ سے گڑ گڑا کے توبہ کرتا ہے، یا اللہ میں اب ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ رب تعالیٰ رحیم ہے، وہ اس کی بارگاہ میں کوئی آ جائے تو اس کو معاف کر دیتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد پھر وہی کام دوبارہ شروع کر دیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، پھر وہی کام شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو توبہ کر کے بھی وہی گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مذاق کرتا ہے، مسخرہ کرتا ہے وہ۔ تو جو پھر اس طرح کا کرے گا تو پھر رب تعالیٰ کی وعید بھی صاف ظاہر ہے، واضح ہے بندوں کے لیے کہ وہ صرف پھر رحمان بھی نہیں ہے، پھر وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ متکبر بھی ہے، وہ کبیر بھی ہے۔ تو یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ جو رب تعالیٰ کا عذاب یا رب تعالیٰ کا جو غضب ہے یا اس کا جو قہر ہے، وہ بھی بندے کے فائدہ کے لیے، کہ ہو سکتا ہے کہ جو بندہ پیار سے نہیں مانتا، ہو سکتا ہے وہ اس کے غضب سے ڈر جائے، اس کے قہر سے ڈر کر نیک راستے پر آ جائے، سیدھے راستے پر آ جائے۔ تو یہ جو ہے رب تعالیٰ کی جو رحمانیت ہے وہ اس کی غضب پر غالب ہے، اور پھر رب تعالیٰ اس بندے پر تو زیادہ ہی مہربان ہو جاتا ہے جو اس کی مخلوق پر مہربان ہو جاتا ہے۔ جیسے شعر کے اندر آپ نے شاید سنا ہوگا کہ کرو تم مہربانی اہل زمین پر، کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا خوش ہوگا عرش بری پر۔ تو حدیث پاک میں بھی ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا
جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اس کو تکلیف ہے، اس تکلیف کو نہیں دیکھتا، اس کی تکلیف دور نہیں کرتا۔ اور اب اس دور کے اندر تو اس کی مختلف صورتیں بن جاتی ہیں۔ ظلم، دیکھیے ظلم کسے کہتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ ہر وہ شے ظلم ہے کہ جو اس کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پر رکھا جائے، وہ ظلم ہوتا ہے۔ ایک شے ہے اس کو اس کی جگہ پر رکھنا چاہیے، اگر آپ اس کو اس کی جگہ پہ نہیں رکھیں گے، دوسری جگہ پہ رکھیں گے تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ یہ اس کی ایک اصطلاحی تعریف ہے، لغوی تعریف ہے۔ تو ایسا ہی ایک بندے کا حق بنتا ہے سیلری کا کہ اس کو 10 یورو دیے جائیں گھنٹے کے، اور آپ اس کو 8 یورو دے رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ظلم میں آتا ہے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا۔ پھر ہم دعائیں بھی کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمارے گناہ بھی معاف کر دے، ہمیں نیک بنا دے، اور اوپر سے ہم ڈنڈی بھی مار رہے ہوتے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر، خدا ترسی بھی نہیں کرتے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے رحم کی بھی امید کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ کہنے لگا کہ آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، ہم تو بچوں کو بوسہ نہیں دیتے۔ آپ دیکھا ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ ہو تو آپ ان کو بوسہ دیتے، پیار کرتے ہیں، لیکن ہم بوسہ نہیں دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اور مالک ہوتا ہوں میں واسطے تیرے اگر کھینچ لیا اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحمت کو، کہ ڈر ہے کہ رب تعالیٰ نے تیرے دل سے رحمت کو کھینچ لیا، اور جب رحمت اور رحم کھینچ لیا جائے تو صرف پیچھے کیا بچتا ہے؟ سختی بچتی ہے، غصہ بچتا ہے، اور ایسے شخص پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس کے پاس 2 بیٹیاں تھیں، اور اس نے مجھ سے سوال کیا تو اس نے مجھ سے صرف 1 کھجور کے اور کچھ نہ پایا، یعنی میرے پاس صرف 1 کھجور تھی۔ اللہ، حضرت عائشہ فرماتی میرے پاس صرف دینے کے لیے 1 کھجور تھی جو میں نے اس کو دی، اس عورت کو۔ اب اس عورت نے کیا کیا؟ اس دانے کو لیا اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے خود کچھ نہیں کھایا، اس عورت نے خود کچھ نہیں کھایا، اور پھر کیا ہوا؟ وہ کھڑی ہوئی اور واپس چلی گئی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ بات سنائی کہ ایسے ایک عورت آئی اور اس نے اس طرح کیا کہ جس سے اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور اپنی بیٹی کو دے دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ان بیٹیوں سے کسی چیز کے ساتھ آزمایا جائے اور وہ ان سے حسن سلوک کرے جیسے اس عورت نے کیا، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، تو وہ اس کے لیے قیامت والے دن آگ سے پردہ بن جائیں گی، آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی جو اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی۔ اللہ، تو آج ہمیں اس حدیث پاک سے یہ بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آج بھی ہمارے اندر، حالانکہ دور کے ساتھ ہر شے چینج ہو چکی ہے، تبدیل ہو چکی ہے، زمانہ جیسے تبدیل ہوتا جا رہا ہے، مسائل تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، ہر شے تبدیل ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہماری سوچ اور فطرت بعض لوگوں کی ابھی بھی اس جگہ پر اٹل ہے اور قائم ہے کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی ہے، بیٹا پیدا ہونا چاہیے تھا، اور اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس عورت کو بھی، اور خاندان کے اندر بجائے خوشی کے غمی اور ایک افسوس کا سما ہو جاتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا
کہ بیٹی کے اوپر رب تعالیٰ کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی نویدیں سنائی ہیں، کیسی خوشخبریاں سنائی ہیں کہ جو ان سے حسن سلوک کرے قیامت والے دن وہ آگ سے پردہ بن جائے گی۔ تو دیکھیے کیا دنیا کے اندر بندے کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ نہ تو اس نے 1000 سال جینا ہے، نہ حضرت نوح علیہ السلام والی اس نے عمر پانی ہے، 65 سال 70 سال زیادہ سے زیادہ، حد بھی بہت مشکل سے 100 سال۔ تو اس چھوٹی سی زندگی کے اندر بھی ایک بیٹی کی ولادت کے اوپر غم کرنا، افسوس کرنا، خوش نہ ہونا، اور پھر ان کے حقوق کے اندر بھی ان کے حقوق پورے نہ کرنا، بیٹوں کو زیادہ دینا، بیٹیوں کو کم دینا، آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر، پاکستان کے اندر یہ چل رہا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ بیٹوں کے حصے ہم نکالتے ہیں، بیٹیوں کا کبھی بھی حصہ نہیں نکالا ان کی جدال میں سے، باپ کی جدال میں سے، کہتے بس ان کی شادی ہو گئی، وہ بال بچے ہو گئے، وہ جانے تو اس کا کام جانے، ختم، رشتہ ہی ختم ہو گئے۔ یہ سوچ کے مالک ہیں ہم، ہمارے دیکھیں نا ذہن وہ والی سوچ ہے جو اسلام سے پہلے کفار و مشرکین کی ہوتی تھی کہ بیٹیوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، اور آج بھی کچھ لوگ اسی فطرت کے اوپر چل رہے ہیں، بیٹوں کو آگے رکھتے ہیں اور بیٹیوں کو۔ مجھے ایک یہاں اس بات پہ ایک واقعہ بھی یاد آیا، میرے ایک بھائی ہیں تو ان کی 3 بیٹی ہیں، تو میں نے اس کو کہا کہ تم ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا کر دے۔ کہتا نہیں، یہی میرے لیے کافی ہے اور یہی میرے بیٹے ہیں۔ مجھے سن کے بڑا حیران کیوں؟ کہتا کہ میں پہلے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ تمہارے کتنے بچے ہیں، تو میں کہتا تھا کہ میرے 3 بیٹے ہیں، تو میں جھوٹ بول دیا کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جب بندہ کہتا تھا نا میرے بیٹے ہیں، تو بندے کے اندر ایک تکبر اور ایک فخر سا محسوس ہوتا ہے بندے کو، اور جب بیٹیاں کہتے ہیں تو وہ ویسے ہی عاجزی انکساری کے اندر چلا جاتا ہے، تھوڑا سا چہرہ لٹک جاتا ہے۔ تو کہتا میں یہ کہہ کر اپنے آپ کے اندر فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرے 3 بیٹے ہیں، لیکن کہتا پھر میں نے اس کو بھی تبدیل کر دیا ہے، اب میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے 3 بیٹے، میں فخر سے اب یہ کہتا ہوں میری 3 بیٹیاں ہیں، فخر سے کہتا ہوں میری 3 بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا یہ تو بڑی بات ہے۔ کہتا اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے۔ میں نے کہا وہ کون سی ہے جو آپ کو بتانی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس میں بھی رب تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے کہ اگر بالفرض مجھے رب تعالیٰ 2 بیٹیوں کے بعد بیٹا عطا کر دیتا، خوش تو ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ جب میں ان کے حقوق پورے کر رہا ہوتا، ان کے فرائض پورے کر رہا ہوتا، بیٹے پر زیادہ توجہ دیتا، بیٹیوں پہ کم توجہ دیتا، تو قیامت والے دن مجھ سے پوچھ گچھ ہونی۔ تو اب میری 3 بیٹیاں تو میں کوئی فرق نہیں کرتا، تو لہٰذا میں اس آزمائش سے بری ہو چکا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ میں اس آزمائش سے اب بری ہو چکا ہوں، اس میں رب تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ہو سکتا ہے میں اس آزمائش میں کامیاب نہ ہو سکتا، لیکن رب تعالیٰ نے مجھ سے وہ آزمائش نہیں، اور میں برابر حقوق پورے کرتا ہوں۔ تو ہر ایک شے کے اندر رب تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اور آج وہ دور ہی نہیں رہا کہ جس کے اندر آپ کہیں کہ میں جو ہے بیٹی کو جو ہے ان کو گھر میں چھپا کے رکھنا ہے، اس کو پڑھانا نہیں ہے، اس کو کچھ کرنا نہیں ہے، یہ وہ آج ویسے بھی دور جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے۔ تو بیٹیوں کے بارے میں رب تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سی نویدات سنائی ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 2 لڑکیوں کی عیالداری کرے، ان کی پرورش کرے، اور حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائیں، تو قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ فرماتے ہوئے اپنی 2 انگلیوں کو ملا دیا کہ قیامت والے دن میں اور وہ اس طرح جنت میں ہم اکٹھے ہوں گے۔ اللہ، اس سے بڑی فضیلت کیا چاہیے؟ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ سارے جہاں کی دولت، مال، نعمت بھی ختم لٹا دی جائے تو اس نعمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ اس کو حضور کا پڑوس نصیب ہو جائے، جو واقعی حقیقی سچے معنی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ باعث برکت اور رحمت ہے کہ جس کو رب تعالیٰ 2 بیٹیاں عطا فرما دیتا ہے۔
حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایسی ہے جیسے ایک مرد ہو کہ جب اس کی آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور جب اس کا سر بیمار ہو، سر میں درد ہو، تو وہ بھی اس کا پورا سارا جسم اس شے کو محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، سر میں درد ہو تو بندہ کام نہیں کر سکتا، حالانکہ بازو بھی ایکٹیو ہیں، پاؤں بھی ٹھیک ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن سارا جسم اس کو فیل کر رہا ہوتا ہے، محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے، یعنی معلوم ہو کہ مسلمانوں کو بھی آپس میں یکجان ہو جانا چاہیے، ایک ہو جانا چاہیے، کہ اگر ایک مومن بھائی کسی شے کو محسوس کرتا ہے، اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، تو دوسرے مومن کو بھی وہ تکلیف محسوس کرنی چاہیے، اس کی تکلیف کو دور کر دینا چاہیے۔ اور یہی ہمیں حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ملتا ہے کہ اگر ایک کو تکلیف ہو تو دوسرا اس کی تکلیف کو دور کرے، ایک غم کے اندر مبتلا ہو تو دوسرا اس کے غم کو دور کرنے کی کوشش کرے، اس کے دل کو غموں سے کھول دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی اس کو رسوا کرتا ہے، اس کو رسوا نہیں کرتا۔ یہ نہ ہو کہ چار بندے کھڑے ہوں اور اس کے اندر وہ اس کی بے عزتی کر رہا ہو یا اس کے خلاف کوئی بات کر رہا ہو لوگوں کے سامنے، اس کو رسوا بھی نہیں کرتا۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت میں ہوتا ہے، اس کی ضرورت میں لگا ہوتا ہے کہ یہ اس کی حاجت پوری ہو جائے، میں اس کی مدد کروں، یہ اس کا کام ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ اس کی حاجت میں ہو جاتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرنے میں رب تعالیٰ خود مصروف ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس کی رب تعالیٰ حاجت پوری کر رہا ہو، اس کو کسی شے کی ضرورت ہوگی؟ کسی بھی بندے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کی حاجت خود رب تعالیٰ پوری کر رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور جو شخص کسی مسلمان سے غم کو کھول دے، اس کے غم کو دور کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کے غموں سے اس کے دل کو کھول دے گا، اس کی ہولناکیوں سے اس کے غموں کو رب تعالیٰ اس کے دل سے دور فرما دے گا۔ اور جو کسی مسلمان کو پردہ دے دے، اس کی عیبوں پر پردہ ڈالے، اس کی ستر پوشی کرے۔ آج تو ہم ایک دوسرے کے کیا ہے عیبوں کو پھیلا رہے ہوتے ہیں نا، ایک نے بات کی تو وہ بات آگے پھیلا دی، وہ آگے پھیلا دی، وہ آگے ایک نے اگر گناہ کیا بھی ہے تو وہ 70 بندوں کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے کہ جو اس بات کو چھپا دے، اس کی پردہ پوشی کرے گا، قیامت والے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس کی عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، اس کی عیبوں کو چھپا دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھیں، یہ مسلمانوں کے مسلمان کے اوپر حقوق ہے جو ہمیں سب سے پہلے دیکھنے چاہیے کہ ہمارے آپس میں حقوق کیا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی جوانی کے اندر بزرگوں کا ادب و احترام کیا کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے۔ دیکھیں اسلام کے اندر یہ اس کی خوبصورتی ہے اسلام کی کہ وہ اس کے کسی بھی حسن عمل کو رد نہیں کرتا، بلکہ اس کو اس کی جزا دیتا ہے، اس کے حسن عمل کی پوری پوری جزا دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی اگر کسی بزرگ کا بھی ادب و احترام کر رہا ہے تو اس کا بھی بدلہ سن لیں، اس کا بھی اسلام میں بدلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نوجوان نے بوڑھے آدمی کا اس کی عمر کی وجہ سے اکرام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بڑی عمر میں جب وہ خود بوڑھا ہو جائے گا تو رب تعالیٰ ایسے بندے کو پیدا کر دے گا جو اس کی عزت کیا کرے گا، جو اس کا اکرام کرے گا، اس کا ادب و احترام کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلمانوں
پر رحمت اور شفقت کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں وہ گھر سب سے بہترین، سب سے اچھا گھر مسلمانوں کے گھروں میں وہ گھر ہے جس گھر میں یتیم ہو اور وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں، اس کے ساتھ کوئی امتیازی فرق نہ کرتے ہوں، صحیح سلوک کرتے ہوں، برابر کا سلوک کرتے ہوں جیسے وہ اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے بہترین گھر وہ گھر ہوگا۔ اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے برا بدترین گھر وہ ہوگا کہ جس گھر میں یتیم ہو اور اسے برا سلوک کیا جاتا ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی یتیم کے سر پر مسح کرتا ہے، ہاتھ پھیرتا ہے، تو نہیں مسح کرتا اس کو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، تو کیا ہوگا یہ کہ وہاں سے اس کے بدلے ہر بال کے جو اس کے ہاتھوں کے نیچے آئیں گے، اس کا جو ہاتھ جن بالوں سے گزرے گا وہ ان کے بدلے میں اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ جنت میں وہ اس طرح ہوں گے جیسے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کو آپس میں اکٹھا فرما دیا کہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہوگا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوگا، وہ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ یعنی یہ نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے لیے بھی سنائی کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور اس کے لیے بھی جو یتیم کی کفالت کرتا ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کو ٹھکانہ دے طرف کھانے کے اور اس کے کھانے کے، اس کے پینے کے، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے، مگر یہ کہ ایسا عمل اگر وہ کرے جو بخشش کے قابل نہ ہو، مثلا اگر وہ شرک کرتا ہو تو پھر اس کے لیے جنت واجب نہ ہوگی۔ تو شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے ان تمام گناہوں کو رب تعالیٰ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آیا تھا کہ جو شخص 3 بیٹیوں کی عیالداری کرتا ہے، 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، اچھی نگہداشت کرتا ہے، یا اس کی مثل 3 بہنوں کی کفالت کرتا ہے، اپنی 3 بہنوں کا خرچہ خود برداشت کرتا ہے، اس کی اچھی پرورش کرتا ہے، ان کو اچھے ادب بھی سکھاتا ہے اور ان پر رحم بھی کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان سے غنی کر دے تو اللہ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے، اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ 2 ہوں پھر بھی یہی اس کے لیے نوید ہے، اس کے لیے یہی فضیلت ہوگی، اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جائے گی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ اگر صحابہ کہہ دیتے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ واقعی ایسے ہی ہے کہ جیسے شاعر نے کہا تھا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ تم مہربانی کرو، کیا ہے، تم مہربانی کرو اہل زمین پر، خدا خوش ہوگا عرش بری پر، اور خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ جب تک اس کے دل کے اندر رحمت اور شفقت نہیں ہوگی دوسروں کے لیے تو رب تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کر سکتا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 کریم چیزوں کو لے لے، اس سے رب تعالیٰ جو اس کو بہت محبوب ہوں، کریم ہوں، ان سے لے لے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 2 کریم چیزیں کون سی ہیں جو رب تعالیٰ اس سے لے لے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں اس کی، کہ اگر 2 آنکھیں اس سے رب تعالیٰ لے لے تو رب تعالیٰ اس کے لیے بھی، اس پر اگر وہ صبر کرے، شکوہ نہ کرے، تو رب تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ اور حضرت ایوب بن موسیٰ وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کسی والد نے اپنی اولاد کو اچھا عطیہ اس سے زیادہ نہیں دیا کہ وہ اس کو اچھے آداب سکھائے. اس سے زیادہ اچھا عطیہ والد کا اپنی اولاد کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا کہ اس کو اچھے آداب سکھائے. تو اس سے زیادہ فضیلت والا عطیہ والد نے اپنی اولاد کو عطا نہیں کیا. یعنی بہترین عطیہ یہ ہے کہ اولاد کو دینی تعلیم دلوائے، اس کے آداب اچھے کرے اور ان کو دینی اور شرعی طور پر آراستہ کرے. یہ اس کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہوگا اپنی اولاد کے لیے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے کسی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور وہ اس کی مدد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا میں اس کی مدد کرے گا. کیا مطلب؟ یہ اگر کوئی کسی شخص کی غیبت کرتا ہے اور جو سن رہا ہے وہ اس کو منع کرنے پر قادر ہے کہ وہ اس کو منع کر سکتا ہے، اس طرح وہ اس کی مدد کر سکتا ہے کہ اس کو منع کرے. اور اگر وہ منع کرنے پر قادر ہو اور منع نہ کرے تو وہ دین و دنیا میں رب تعالیٰ اس کو رسوا کر دے. تو معلوم ہوا کہ غیبت کرنا بھی گناہ ہے، غیبت کرنا بھی اور سننا بھی گناہ ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرد نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا رسول اللہ مجھے اس بات کا علم کیسے ہوگا کہ میں نے نیکی کی ہے یا برائی کی ہے، کہ جب میں نیکی کروں یا برائی کروں اس بات کا علم مجھے کیسے ہو پائے گا، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے اچھائی کی یا برائی کی. تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار دے دیا ہے، اس معیار کے اندر اپنے آپ کو پرکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے ہمسایوں سے سنے اور وہ کہتے ہوں کہ ہمارے ہمسائے اچھے ہیں، یہ نیکی کرتے ہیں، تو واقعی تم نے نیکی کی ہے، تم نیک ہو. اور اگر تمہارے ہمسائے شکایت کریں کہ تم برے ہو، برائی کرتے ہو، تو واقعی تم نے برائی کی. اب اس معیار کے اندر اپنے آپ کو پرکھ لیں اور تول لیں کہ ہم کس طرح کا ہمارا رویہ ہے اور ہم کس طرح کا رویہ ایک دوسرے سے رکھتے ہیں. جیسے کہ پہلے بھی حدیث ہو چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتا. اللہ اکبر. یہ واقعی ایسا ہی ہے کہ حقوق العباد قیامت والے دن رب تعالیٰ چاہے تو حقوق اللہ معاف فرما سکتا ہے، لیکن حقوق العباد جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے وہ جب تک بندے معاف نہیں کریں گے رب تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے. جب تک بندے معاف، اگر اس نے کسی سے زیادتی کی ہے، کسی کا پیسہ کھایا ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی پر زیادتی کی ہے، تو جب تک وہ بندہ اس دن قیامت والے دن معاف نہیں کرے گا رب تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق پر پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے رب تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذریعے ہم پر جیسے ہم تک وہ تعلیمات پہنچی ہیں ان پر رب تعالیٰ ہمیں پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.